وہ اگلے تیسرے چوتھے بندے کے پاس بھیجتے ہیں. تو ویسے بھی آپ کسی بھی صوفی کی بک اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ملے گا کہ جی انہوں نے فلاں 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 جگہ سے فیض حاصل کیا. وہ ایسے ہی کہ جہاں سے جتنا ان کو ملتا تھا اور جب اس کے بعد آگے وہ کسی اور کے پاس ان کو جانا پڑتا تھا، جیسے ایسی میٹرک کے بعد ڈگری کالج اور پھر یونیورسٹی میں. تو اس میں بھی یہی ہے. تو ہم نے بھی وہ یہ 69 کا آخر تھا، نومبر دسمبر. تو 70 سے اگر آپ شروع کر لیں تو آپ 46 ایئرس بنتے ہیں. تو الحمدللہ لگے پڑے ہیں. پھر میری روحانی بیعت ہو گئی، اس سے اگلے سال دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پر. پھر 74 میں میرا 5واں سال تھا. پھر حضرت رحمت انہوں نے کیونکہ کافی بڑھاپا آ گیا تھا، ہر جگہ جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ لوگوں کو اپنا خلفاء جو ہے مقرر کرنا چاہتا ہوں. تو جن کو وہ ایلیجیبل سمجھتے تھے کہ اس قابل ہیں، اہل ہیں، ان کی ایک لسٹ بنائی اور جتنے صاحب کشف ساتھی تھے ان کو ساتھ بٹھایا کہ یہ میں لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. تو آپ بھی دیکھیے، تو پھر بعد میں کنسلٹ کر لیں گے جو. تو اس کے بعد جب وہ لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو کچھ نام ایسے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ اہل نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے ان کا جو ہے ڈیلیٹ کر دیا. میں تو تھا ہی نہیں، میں تو کوئٹہ میں اپنا کورس کر رہا تھا. تو انہوں نے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک سے میرا نام لکھ دیا. تو جب ذکر ختم ہوا تو حضرت نے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا، تو انہوں نے یہی بتایا کہ جی یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیٹ کر دیا اور نیچے غلام محمد کا نام لکھا. تو حضرت نے بھی یہی کہا کہ میں نے بھی. تو میں وہاں سے بہت پریشان تھا کہ میں اس دفعہ حضرت کا ڈیلیٹ کن کے اسی حلقے کے ہاں جن کو حضرت نے اہل سمجھتے تھے اور پرانے ساتھی تھے وہ حضرت کے، کہ جی یہ میرے ان کو اپنا خلیفہ مجاز بنانے کے لیے اہل سمجھتے تھے. تو ان کے نام کچھ کے ڈیلیٹ کر دیے اور کچھ کے رہنے دیے اور نیچے میرا نام. میں تو کوئٹہ میں تھا، وہاں سے میں نے خط لکھا رو رو کے کہ حضرت میں بہت بد نصیب ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، جیسے بندہ کرتا ہے. تو آپ کی توجہ کا بہت زیادہ محتاج ہوں، میں اس دفعہ آ نہیں سکا. تو اس کے جواب میں پھر حضرت نے مجھے ایک خط لکھا تو کہ جی آپ کو آپ کا تو آپ کو من جانب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور مشائخ کی طرف سے، مشائخ سلسلے کی طرف سے آپ کو میرا خلیفہ مجاز بنا دیا گیا ہے. اب آپ میرے جو ہے خلیفہ مجاز ہیں اور صاحب منصب، میرا منصب بھی لکھا کہ جی آپ وہ ابدال ہیں. تو اس کے بعد سے پھر میں جب حضرت کے پاس آیا، میرا یہ 5واں سال تھا وہ حضرت کے پاس آئے ہوئے. تو 5ویں سال والے کو تو بگنر ہی سمجھتے ہیں کہ یہ مبتدی ہے. تو میں حضرت کے پاس جب آیا، حضرت نے مجھے لکھا بھی کہ اب آپ جب واپس آئیں تو میں اپنی پہلی فرصت میں آ کے اپنا خرقہ مجھ سے وصول کر لوں. اس سند کو خرقہ ہی کہتے ہیں تصوف میں. تو میں خرقہ وصول کرنے کے لیے گیا تو حضرت نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا، کہنے لگے بیٹا میں تو آپ کو اہل نہیں سمجھتا تھا اس کے خلافت کے، تو آپ کیا مجھے بتا سکتے کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب کر دیا؟ تو میں رونے لگ گیا. میں نے حضرت کے پاؤں پکڑ لیے. میں نے کہا حضرت ہم تو وردی پہنتے ہیں کلف لگی ہوئی، اور بیٹھ کر تو ہم پیشاب ہی نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر تو ہم پیشابیں کرتے ہیں، سنت پر عمل کا تو ہمارا یہ حال ہے. تو مگر ایک بات ہے حضرت، میرا اس وقت شمال کی طرف منہ تھا. میں نے کہا حضرت اگر آپ مجھے حکم دیں کہ شمال کی طرف چلنا شروع کر دو تو میں ساری زندگی شمال کی طرف چلتا رہوں گا. تو یا میری موت آ جائے گی، تو یا آپ کا اگر کوئی دوسرا حکم آیا تو پھر میں واپس لوٹ سکتا ہوں، نہیں تو میں ساری زندگی شمال کی طرف ہی چلتا رہوں گا. تو پھر حضرت نے کہا اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ فنا فی رسول سے پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، جو آپ نے اچیو کر لی ہے.
کیفیت. تو اس کے بعد حضرت کا بھی میرے ساتھ رویہ چینج ہو گیا اس کے بعد. تو وہ دن آج کا دن بس وہ چونکہ جو مجھے وہ رسپانسبلٹی ملی میں اس کے مطابق جو ہے زندگی گزار رہا ہوں. تو مجھے یہ ایئر فورس کے افسرس ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد میں میاں والی جا کے اپنے گھر رہائش اختیار کر لی. تو سالک تو میرا ایسے ہی گزر گیا. تو روتا رہتا تھا کہ جماعت کے بغیر تو اکیلا ادھر ذکر کرتا رہتا تھا. تو بار میں نے لاہور میں لگی واگا سیکٹر. یہاں جس طرح سے انڈین پلین آ کے جو تباہی پھیرتے تھے اس وقت میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 100 پائلٹ دے دے اور میں ان کی تربیت کروں ان کو ذکر اذکار پر لگاؤں تو پھر جب وہ انڈیا کی طرف رخ کریں گے تو جو ہے تو الگ سینیریو بنے گا. تو اللہ نے شاید میری وہ دعا قبول کر لی. وہاں پر جو ہے تو میں چونکہ کینٹ تو تھی نہیں بیس تھی پی ایف کی. تو پی ایف بیس سے میاں والی تھی. تو وہ بس ایسے ہی وہاں پر ایک دن مسز کے کان میں بہت سخت درد شروع ہو گیا. تو اس کو میں وہاں پر بیس پر لے کے جا کے ایڈمٹ کرا دیا. وہاں جو ہے ای این ٹی اسپیشلسٹ کے سامنے میڈیکل اسپیشلسٹ کا تھا دفتر تھا. تو اس میں سے جو میڈیکل اسپیشلسٹ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایسے ینگ سا بہت ہینڈسم افسر تھا. پھر دل میں ایسے جیسے کوئی گھس نہیں جاتا ایسے. میں نے کہا یار اگر یہ لگ جائے تو بہت اچھا رہے گا. تو میں جب تک میری 10-11 دن میری مسز ایڈمٹ رہی میں صبح 9 بجے جاتا تھا تو اس کے دفتر کے سامنے آخری کرسی پر بیٹھ کے سارا دن میں اپنے مناظر سے اس کے اوپر جو ہے انوارات کی بمبارڈمنٹ اس کو القاء کہتے ہیں تصوف میں اس کے اوپر بمباری انوارات کی کرتا رہتا تھا 2 بجے تک. اور تختی تو میں نے پڑھی تھی اس سے میری بات ہی نہیں ہوئی بس تختی پڑھی تھی. اس کا عظمت نام ہے. تو تہجد کے وقت اس سے اللہ سے دعا مانگوں کہ یا اللہ یہ عظمت کو اپنے ذکر کے لیے قبول فرما. تو 10-11 دن کے بعد میں سے میری ڈسچارج ہو گئی. ہم لوگ گھر آ گئے. تو 2-3 دن گزرے تو باہر سے مجھے کوئی بلانے کے لیے آیا کہ جی باہر کوئی افسر لگتے ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں. میں باہر آیا تو دیکھا تو وہی میڈیکل اسپیشلسٹ اور 2 اور افسر ان کے ساتھ. میں جانتا نہیں تھا تو میڈیکل اسپیشلسٹ کو تو دیکھا ہوا تھا. تو انہوں نے ہی میرے سے بات شروع کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سنا ہے کہ آپ اللہ جو ہے کرتے ہیں اور کراتے ہیں. ہم اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کرائیں. میں نے کہا یا اللہ تو واقعی اللہ ہے. میں نے تو سے یہی مانگا اور اسی کو میرے دروازے پر لا کے تو انہیں کھڑا کر دیا. تو ان کو میں چھوٹی سی میری مسجد تھی اس میں لا کے تو اٹھایا. پھر ان کو بتایا کہ یہ لطائف ہیں. کل بھی روز حضرت سلطان بابا صاحب کے شعر بھی ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹو. اس میں جب جیم پر وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جیم جنا عشقات کی پایا و منہ نہ کو جا لامن ہو ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ تے دم نو قید لگاون ہو. دم سانس کو کہتے ہیں دم آوے نہ آوے تو دم نو قید لگاون ہو. قلبی روحی سری خفی تے اخفا خفا کمامن ہو. یہ نام تو یہ ان کو بتائے کہ حضرت سلطان بہو صاحب بھی یہی کرتے تھے. پھر ان کو یہ بتایا کہ یہ صرف وہ نہیں یہ حضرت یہ علامہ اقبال بھی یہی کرتا تھا. علامہ اقبال کی ایک بک میرے پاس تھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. باقی ساری اس کی پوئٹری ہے اردو میں. اور تو یہ اس میں انہوں نے ہم تو لطائف کہتے ہیں وہ انہوں نے اس میں جو انگلش میں لکھی تو ان کو وہ اسٹیشن کہتے ہیں. فرسٹ اسٹیشن قلب علامہ اقبال میں جو لکھا تھا فرسٹ اسٹیشن قلب, سیکنڈ اسٹیشن روح, تھرڈ اسٹیشن سری, فورتھ اسٹیشن خفی, ففتھ اسٹیشن اخفا. تو یہ انہوں نے یہ ان کا پیر خانہ اجمیر شریف تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی ان کے چشتیہ خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا.
علامہ اقبال کا. تو یہ چیزیں ان کو میں نے لطائف کرائے منافست کو. پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. تو اگلے ویکنڈ کے اوپر وہ پوری جو ہے کار بھر کے لے آئے. پھر اسی طرح وہ آتے رہے جاتے رہے ذکر میں. اور میں نے کسی کو جا کے تبلیغ نہیں کی. جب کسی کا ذکر عطا فرماتے ہیں یا لگاتے ہیں میں میرا یہی طریقہ ہے کہ میں اس کو تبدیلی کیا آتی ہے جی تبدیلی کیا آ جاتی ہے تبدیلی یہی آ جاتی ہے کہ وہ سنت کے مطابق زندگی طبیعت آ جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو احکامات ہیں نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں, گناہوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں. تو باقی سموکنگ چھوڑ دیتے. میں خود پہلے سموکر تھا, چین سموکر تھا, بلکہ وہی ادھر ہی آنے کے بعد مجھ سے میں چلہ لگایا تبلیغی جماعت میں, مگر مجھ سے نہ نماز پکی ہو سکی اور نہ یہ سگریٹ چھوٹی. تو یہ ذکر میں لگ کے میری ساری چیزیں چھوٹ بھی گئیں اور نماز پکی ہو گئی, تہجد پکی ہو گئی. بلکہ وہ تو یہ اچھا تو پہلے دن جب آپ نے حضرت کے ساتھ جو ایک معاملہ پیش آیا, اس کے بعد آپ کی کیفیت بدلی رات کو اگلے دن بہت سے زیادہ. تو کیفیت تو یہ بدلی کہ رات کو واپس آیا تو کھانا ہی نہیں ملا. بیوی نے کہا جہاں گئے تھے وہیں سے کھا کے آنا تھا, یہ کوئی ٹائم ہے واپس آنے کا. ظاہر ہے 11 بج گئے. تو پھر اس کے بعد حضرت تو 2-3 دن ادھر رہنے کے بعد واپس چلے گئے. تو خیر یہ بھی حضرت صاحب کا کیا مقام لکھتے ہیں آپ؟ حضرت کا اپنی زندگی میں تو حضرت نے کوئی کلیم نہیں کیا, مگر جاتے جاتے انہوں نے یہ بتایا کہ میں صدیق کے منصب پر ہوں, سب سے اوپر. جی ہاں. تو یعنی ابد سے نیچے کہ صدیق سب سے اصل میں صدیق جو ہے نا, اس انہوں نے اپنی بک میں دلائل سلوک میں یہ لکھے ہوئے ہیں سارے مناظر. جی دلائل سلوک ان کی کتاب ہے, یہ حضرت صاحب کی ہے. حضرت جی دیا. تو میں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے, مرشد جیسا نہ دیکھا کوئی. یہ اس میں میں نے یہ بہت ساری چیزیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, یہ اس میں میں نے تفصیل سے لکھی ہے, ایک الف سے یہ تک. آپ اگر وہ پڑھیں بہت سارے سوالات شاید آپ کو مجھ سے کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے, ان کو پڑھ کے ہی آپ کو سارا جو ہے وہ معلوم ہو جائے. اچھا, میرے سوالات تو یہ تھے کہ صوفی کسے سمجھنا چاہیے, ایک صوفی کی پہچان کیا ہے آج کے دور کے حالات کے اندر رہتے ہوئے, تاکہ عام لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے کو کرائٹیریا بنائیں. بات یہ ہے کہ تصوف تو صرف اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق وہ بندے کا عمل وہ ہو جائے, قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے. ہمیں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روحانی بیعت کے لیے پیش کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں, بعض کسی کو کیا ملتا ہے کسی کو کیا ملتا ہے, مگر جنرلی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید عطا کرتے ہیں اور تسبیح دیتے ہیں. یہ تو ہر ایک کو دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بیعت کرنے کے بعد زندگی قرآن مجید کے مطابق گزارنی ہے, اور جو زندگی کے اوقات ہیں ان کو اللہ کی یاد میں, تسبیح تو کہ اللہ کی یاد میں جو ہے نا اپنے اوقات بسر کرنے, یہ ہے. تو یہی ہے کہ قرآن اور تسبیح فزیکل شیپ میں یا ویسے ہی وہ بک کی شکل بک پکڑاتے ہیں, یہ ہے. اور جو نہیں روحانی طور پر روحان ظاہر ہے چونکہ روحانی بیعت ہے نا, فزیکلی تو آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, اور تو مگر روح اب یہ ہے کہ روح چونکہ ادھر روح تو امر ہے, یہ بک ہے ادھر ایسی بک ہے. تو اب روح کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح جسم ہے ایسی ہی روح کی شکل ہے, جیسا ناک نقشہ قد کاٹ مثلا جیسے آپ کا ہے
کہ اب مونچھیں چھوٹی چھوٹی اور جس طرح جتنی سائز کی داڑھی آپ کی ہے، روح کی بھی ایسی ہے، جس طرح کے بال، یعنی کہ جیسی روح ہے ویسا جسم، جیسا جسم ہے ایسی روح ہے، یا جیسی روح جیسے جسم، بالکل روح تو پہلے سے ہوگی نا؟ ہاں، روح سے تو پہلے سے ہے، مگر جسم بھی جو اس کو دیا جاتا ہے وہ بالکل روح کے عین مطابق. اب میری اتنی داڑھی ہے تو روح کی بھی اتنی داڑھی ہوگی، مونچھیں جتنی ہیں اگر میں مونچھ بڑھا لوں روح کی بھی ایسے ہی ہو جائیں گی. جی ہاں، اور داڑھی اگر ویسے سر سید کی طرح ادھر تک. ایک سوال میں یہ آپ کی گفتگو اتنی دلچسپ ہوئی، اس میں سوال یہ نکلا کہ جسم اپنی حیت بدلے تو روح بدلتی ہے، یا روح بدلے اپنی حیت تو جسم بدلتا ہے؟ نہیں، دونوں جو ہے نا، روح جسم کے مطابق ہی رہتی. مطلب آپ کی مونچھیں اتنی ہو جائے تو روح کی بھی ویسے ہی نظر آئیں گی. روح اور جسم بالکل ایک جیسے ہی رہتے ہیں. روح چونکہ امر ہے، امر کے مطابق پوچھنے کے باوجود بھی کفار نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یسالونک عن الروح، قرآن پاک کی ہے کہ یسالونک عن الروح، روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر، قل آپ ان کو بتا دیں، قل الروح کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتائے. اور امر ایسی چیز ہے کہ یہ مخلوق، چونکہ عقل مخلوق ہے، مخلوق اس کی پرسیپشن میں نہیں آ سکتی کہ روح کیا ہے. اب روح جو ہے، اب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، صاحب قبر کے پاس، تو اس میں جو اس کے پاس اگر ہم ایک بندہ جائے تو ایک ہی وہ بات سن بھی رہے ہوتے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں سائملٹینیسلی. اگر ہم 10 بندے چلے جائیں تو 10 بندوں کی وہ جو ہے روح بات سن بھی رہی ہوتی ہے اور جواب بھی سائملٹینیسلی. اور 1000 بندہ چلا جائے اور ان سے وہ محو گفتگو ہو تو 1000 بندے کی وہ بات سن بھی سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اتنی مخلوق لاکھوں کی تعداد میں وہاں روضہ اطہر جاتے ہیں تو سارے ان سلام بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اور مناجات بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو سب کی ایک ہی وقت میں وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیں. یہ روح کی یہ کیپیبلٹی ہے، اللہ کی شان ہے کہ عمل کی یہ خصوصیت. اب آپ دیکھ لیں کہ تمام امت کے اعمال صبح بھی پیش ہوتے ہیں، شام بھی پیش ہوتے ہیں. یہ تو ایوری باڈی نوز. امت کے اعمال جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتے ہیں. اب یہ ورقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ورقے تو نہیں، آپ صرف میں آپ کو ایسے دکھاؤں 1000 دفعہ ایسے ورقہ پڑھیں نہ بھی پڑھیں تو آپ ایسے ہی تنگ آ جائیں گے، ہٹا یار میرا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ تمام امت کے اعمال ایک ہی ان ون گلانس اس کو ایکسپوز سامنے آ جاتے ہیں اور ان کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں اور یہ ریپلے ہوتے ہیں. جیسے جو کوئی کرتا ہے اس کو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپلے ہوتے ہیں. اللہ کے بعد اگر کوئی ہمارے اعمال پر سب سے زیادہ مطلع ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں اچھا، کیا ہر انسان کا صوفی بننا ضروری ہے یا کچھ خاص لوگ ہی نہیں؟ اس کو تو ہم نے ایسے کہہ دیا، اس کو آپ صوفی کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، اصل میں ذکر کرنے کا، اللہ اللہ کرنے کا حکم ہے. یہ آپشنل نہیں ہے. یہ اس کا 29ویں پارے کی 2 آیات ہے، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَاذْكُرْ ذکر کر، اسم ربک اپنے رب کے نام کا، اور اللہ کا نام اللہ ہے. باقی سارے صفاتی نام ہے، رحمان، رحیم، کریم، یہ سارے اللہ کے 99 وہ نام ہیں، مگر اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے. تو اللہ اللہ کرنے کا تو حکم ہے. وَاذْكُرْ ذکر کر، یہ امر کا صیغہ ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ امر ہے تو نماز فرض ہے. اسی طرح ذکر بھی جو ہے یہ آپشنل نہیں ہے. مولوی چونکہ کرتا نہیں اس لیے ہمیں بتاتا بھی نہیں کہ یہ فرض ہے. تو یہ وَاذْكُرْ ذکر کر، اسم ربک کا اپنے رب کے نام کا، بکرۃ وَأَصِیلًا مارننگ اینڈ ایوننگ، صبح اور شام. ایک اور جگہ ہے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا. اپنے رب کا نام اتنا ایکسیسو کرو کہ وہ آپ کا حصہ ہی بن جائے. تبتل الہ تبتیل، کہ آپ کو کہ اس کے اندر بالکل وہ غرق ہو جائیں جیسے ایسے. تو یہ اس کا حکم ہے. یہ اس کو تصوف ہم نے کہہ دیا کہ یہ تصوف، یہ ہماری مجبوری ہے. یہ ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے. اور اللہ نہ کرے کہ
ہم اللہ کے حکم کے جو ہے نافرمانوں میں ہمارا شمار ہے. اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو، ہم کہتے نہیں کرتے. یہ اور بات ہے، جیسے نماز کا حکم ہے تو مگر مانتے تو ہیں نا، کہتے تو ہیں یہ فرض ہے، باقی یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے. مگر اسی طرح ذکر کو ایٹ لیسٹ کم از کم یہ سمجھے تو صحیح کہ اٹ از کمپلسری اور یہ آپشنل نہیں ہے، اس کا حکم ہے اللہ اللہ کرنے کا. تو یہ نماز سے آگے نکل کے ذکر کرنے کا وہ ہر انسان کو ہر مسلمان ہر کے لیے. اب قرآن تو ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کے لیے. اچھا، آج کل جو ٹی وی پہ یا اخبارات میں یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ بھی دیکھنے آتے ہیں وہ عملیات اور موکلان والے لوگ ہیں، لیکن وہ صوفی اور ولی کہلاتے ہیں، اور وہ ایک خاص طبقہ ہے جو وہ انہیں کہتا ہے کہ جی ہاں وہ ہے. یہ ایک عام بندے، عام لوگ جو اہل سلوک ہے، یہ سلوک کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، یہ عام بھی مسلمان ہیں، تو اس میں تفریق کیسے کریں کہ یہ صوفی ہیں یہ عامل ہیں؟ اب اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہونا اس چاہیے؟ کے لیے تو یہ جو ہے اس فیلڈ میں تو قدر تو رکھنا پڑے گا. جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں ان کو کم از کم دیکھے تو صحیح کہ یہ لوگ جو ہیں یہ واقعی ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں. میں بھی جب حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا تم پہلے جانچ پڑتال کر لو، کیونکہ جس طرح جو ہے برائی کی جاتی ہے اسی طرح اللہ والے بھی جو ہیں وہ ساری برائیاں رات کو ہی زیادہ کی جاتی ہیں. چوری، ڈاکہ، زنا، رقص و سرود، شراب، جو بھی کیا ہے برائیاں اکثر رات کو ہوتی ہیں. تو جو اللہ والے ہیں وہ بھی راتوں کو جو ہے وہ جا کے اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. تو آپ پہلے دیکھ لیں کہ جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے رہے ہیں وہ کھاتا کیسے، اس کی آمدنی کیا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق جن کا وہ فالوور اپنے آپ کو کہلاتا ہے، کیا ان کے مطابق اس کا عمل ہے. تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ نے ہاتھ دے دیا اس کے ہاتھ میں تو پھر اس کی برائیاں بھی آپ کو اچھائیاں لگنے لگ جاتی ہیں اس کو آپ نے. تو اب یہ دیکھ لیں طاہر القادری صاحب کی کسی کا وہ نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے. تو میرے پاس میں سرگودا ان کے 9-10 بندے میرے ساتھ آ کے ذکر میں لگ گئے. تو کوئی اگلا جب جمعرات آیا تو سارے کے سارے غائب تھے. میں نے کہا یار میں اپنے آپ کو ایسے اندر ہی اندر کوس رہا تھا کہ تم سے ضرور کوئی گڑبڑ ہو گئی جو یہ سارے چھوڑ کے چلے گئے. اگلے دن پھر وہ سارے کے سارے آ گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کل تو سارے غائب تھے. کہنے لگے وہ ہم نا جمعرات ہم شب بیداری کرتے ہیں. میں نے کہا آپ ساری رات جاگتے ہیں؟ کہتے نہیں ہم مغرب سے عشاء تک جو ہے نا وہ کرتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو ایسے میں نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ طاہر القادری کا کوئی خلیفہ ہے جو آپ کو کراتا ہے؟ لیکن نہیں، وہ تو طاہر القادری کو تو خود ان کے پاس خرقہ نہیں ہے، وہ کسی کا وہ مجاز نہیں ہے. انہوں نے تو وہاں پر لاہور میں پشاور کے کوئی پیر کا نام لیا، کہتا ہے اس کا بیٹے کو رکھے. وہ تو فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے کو جو ہے ادھر رکھا ہوا ہے. تو یہ تصوف اور یہ جو ہے نہیں، ہاں یہ صلاح الدین کا بیٹا جو سیدنا طاہر العظم. اب یہ مجھے نام یاد نہیں نا، غوث اعظم کی جو اولاد کہتے ہیں ان کو جن کا مزار ادھر ہی بنا مناظر قرآن کے ساتھ. اچھا مجھے چونکہ انہوں نے ان کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ان کو تو خود وہ نہیں ہے، انہوں نے تو بیعت کے لیے اور تصوف کے معاملات کو جو ہے نا اور وہ ان کو رکھا ہوا ہے. تو مجھے پھر میں نے کہا کہ آپ وہاں کرتے کیا ہیں؟ کہتے جی بس وہ ہمیں ایک جو ہے نا ویڈیو والی دکان ہے تو وہ ہمیں جو ہے نا یہ کراتے، تو ہم ذرا نعت چاہت اور یہ جہر ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تبرک کھا لیتے ہیں. یہ بنایا گجرا بنایا وہ تو ابھی مولانا روم صاحب کے آپ دیکھیں، مولانا رسوم کا تو اپنا ان کا سلسلہ ہے. اب آپ کیسا ان کا تو چونکہ کوئی پیر نہیں ہے، وہ بھی ان سے اوائڈ کرتے ہیں ان کے صاحبزادے جو طاہر صاحب. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے کچھ عرصے کے بعد میرا اپنا بھانجا
ان کا جا کے بیت انہوں نے پھر ان کو نہ کہا کہ آپ پشاور چلے جائیں، اس نے دیکھا کہ یہ تو ہزاروں کی تعداد میں کہ میں ان کی مرید بناتا جا رہا ہوں، اور یہ کوئی اتنا مشکل تصور انہوں نے پڑھا ہوا تو ہے چلے بھی کٹے جی طاہر القادری صاحب چلے بھی کٹے وہ سارا وہ انہوں نے کیا ہوا تو ہے نا اپنے طور پر. کچھ عرصے کے بعد ان کا اپنا اچھا آپ نے جو بہت زبردست یہ اشارہ دے دیا، طاہر القادری صاحب جو خوابات بتاتے ہیں اپنے ان کا وہ جھوٹ بولتے ہیں، نیچے بیٹھ جو گاڑی کے اوپر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ویسے اب آپ ان کو دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تمہارے پاس رہوں گا طاہر، میرے بستر کا بھی تم نے بندوبست کرنا ہے، میری روٹی کا بھی تم نے بندوبست کرنا ہے، میرے ٹکٹ کا بھی تم نے بندوبست کرنا. یہ تو آپ سن لیں بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی روٹی اور بسترا اور ٹکٹ اور یہ تو ان میں توہین نہیں لگتی، یہ بالکل توہین ہے. یہ ابھی کارٹون جو چھپے تو اس کی ویڈیو ابھی تک عام ہے. وہ کہتا ہے آئی ایگری ود دانش نیوز پیپر، ڈنمارک کے انہوں نے اخبارات نے جو لکھا میں ان کے ساتھ آئی ایگری ود دانش نیوز پیپر بیکاز دے آر ناٹ مسلمس. اور پھر ان کے اوپر ہمارا اسلامک لا جو ہے وہ لاگو نہیں ہے. دے آر فری ٹو رائٹ واٹ دے وانٹ، دے آر فری ٹو سے واٹ دے وانٹ. یہ یہ تو دار اسلام سے ویسے خارج ہو جاتا ہے جب آپ تو اگر آپ ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ہی توہین رسالت کے مرتکب ہو گئے. یہ تو اس کی جو اس نے توہین کی اس کے حق میں جو بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اپنے خواب بتاتے ہیں اور اس کے بعد یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمت ہے. غلط بات مجھے خود یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ہمارے حضرت جو ہے وہ بندوں کو بٹھاتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے خود پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ جس طرح سے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں اسے تو ایک لے مین جو باہر سے آتا ہے وہ تو یہ سمجھے گا کہ آپ کو کشف نہیں ہوتا. کہنے لگے بیٹا ایک بات میری غور سے سن لو کہ کبھی بھی کوئی بات ایسی جب تک آپ اس کو اسرٹین نہ کر لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی بھی کوئی بات منسوب نہ کریں جب تک وہ تصدیق نہ ہو جائے. تو اسی لیے میں سب سے پوچھتا ہوں کشف کہ ہم مکلف نہیں ہیں. اور پھر کشف جو ہے میں کیسے میرا جو ہے میں کیا کھاتا ہوں، یہ کیا کھاتے ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں سب، اور اپنا کشف کا معیار الگ ہے، اپنا تقوی الگ ہے، اپنی عبادت ریاضت الگ ہے. تو سارے کے سارے ایک چیز کو ایک جیسا دیکھتے بھی نہیں. جیسے آپ کا اینک اگر لگا تو آپ کا شیشہ اور ہے، ان کا شیشہ اور ہے، میرا شیشہ اور ہے، اس کا تو نمبر اور ہے. تو اسی طرح کشف کا بھی ایسے ہے. اور کشف کے اوپر حضرت تو ہم نے کہتے تھے اس کے اوپر اس کو ڈونٹ فالو اٹ، فالو تو آپ نے قرآن و سنت کو کرنا ہے. یہ تو صرف آپ کو یہ ہے کہ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ جی باقی یہ جو ہم اللہ کر رہے ہیں یہ صحیح چیز ہے. اس سے جو ہے یہ آپ کو مسلیڈ نہیں. ابھی ایک اور ویڈیو آئی ہے فیصل آباد کے لاسانی سرکار کی. ہاں جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کعبہ میں مدینہ پاک میں حضرت کے اندر تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ بٹھایا اور اس کے بعد مجھے چابیاں دکھائیں سارے کی ساری دنیا کے خزانوں کی. تو پھر وہ ہماری محفل پہ بارش شروع ہونے لگی تو وہ اسرائیل آ گئے اور یا کون جبریل آ گئے تو میں نے ان کے کان مروڑے کہ یہ جو ہے نا بارش تم ادھر میرے کیوں کی ہے، جا کے دوسری طرف کرو. یہ انہوں نے ویڈیو میں یہ سارا کچھ کہا. آپ یہ تصوف کے نام پر یہ جو اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے ہے یہ تو بالکل سراسر پیغمبر کے ساتھ ہے. میں نے علماء سے پوچھا تو کہتے ہیں خوابوں کی بنیاد پر ہم توہین کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے ملحد صحافی ہیں، جو صحافی جو ملحد ہیں زیادہ تر میں عرض کروں زیادہ تر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو ہمیں کچھ بھی خواب آ سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہم خواب تو بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے. اٹ از سو کلیئر، سو شیور. اس میں یہ چیزیں تو ہے نہیں. جو چیز آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بالکل صحیح، اور اس میں ابہام نام کی کوئی چیز نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے. اس طرح کی طاہر القادری اگر توہین رسالت کے اس طرح اگر ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو پوچھتا کیوں نہیں کوئی؟ بس اب یہی تو مسئلہ ہے. اتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ دیکھیں کہ کتنا سہل کر دیا ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے وہ اپنے جو ہے ابہام کی بنیاد پر جو ہے ان تک جا پہنچتا ہے.
اور ان سے پوچھنے یہ والا کوئی لوگوں نہیں۔ کو نا یہ تو بفول کرنے والی بات ہے، اپنا ایک وہ سرکل بنانے کے لیے تاکہ وہ پیسہ اب آپ خود دیکھیں وہاں پر انگلش میں کچھ اور تقریر کرتا ہے، ادھر اور تقریر کرتا ہے اردو میں۔ اچھا یہ ہماری جو کہا جاتا ہے کہ روحانی اور صوفیانہ جو بدعات ہیں یہ کافی پھیل چکی ہیں درباروں کی حالت اس کا اصل میں آستانوں کی کہہ رہے ہیں، اس کی کیا کوئی گنجائش ہے اس میں صوفیزم میں؟ قبروں پہ جا کے سجدے کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یا بالکل قدم بوسی کی حد تک تو ہے، لیکن یہ جو سجدے تعظیمی سجدے کرنے بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کوئی نہ ہم خود یہاں سے ڈھول تماشے اور یہ پورے چادریں پنجاب اور میں پورے پاکستان میں ہم لوگوں نے کوئی 5-6 کاروں کا قافلہ بنایا، سب کی خواہش تھی میرے ساتھیوں کی کہ جی ہم تمام صوفیاء جو اولیاء اللہ ہیں ان کے خود ان کے حاضری دینا چاہتے ہیں، تو ہم گئے سلطان بہت صاحب کے پاس بھی گئے، وہاں پر دیکھا تو وہ مجاور کے سامنے ایک بندہ ادھر سر سجدے میں پڑا ہوا تھا اور وہ اپنا گریا کر رہا تھا اور مناجات۔ ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ تو بالکل غلط ہے، اب کیا کیا جائے اس کا آپ یہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھے نا کبھی آپ خانہ کعبہ گئے تو وہ کہتے ہیں کعبہ یہ ہے، کہتے ہیں مدینہ کبھی گئے، کہتے ہیں مدینہ نہیں یہ ہے، اب تو وہ تو یہ کہتے ہیں لوگ، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اب ہمارے عرفان صاحب جو ہیں عرفان الحق صاحب، ہاں جی، اب تو وہ اشفاق احمد کے پیر ہیں، بانو قدسیہ کے بھی وہی پیر ہیں، بابا جی کتابوں میں بھی انہوں نے بہت لکھا، میں خود ان کے پاس وقت گیا، میرا ابھی بائی پاس نہیں ہوا تھا، تو وہ میرا جو پہلا اسٹوڈنٹ ہے اب تو بریگیڈیئر ہے، بریگیڈیئر عظمت، وہ مجھے لیپا ویلی سے آیا، ان کو پتہ چلا کہ میرا مجھے پرابلم ہوا ہے اس کا، تو مجھے گھر سے اٹھا کے وہاں اس کے پاس لے گیا بابا جی کے پاس، میں زور کے وقت پہنچا، زور ادھر پڑی، اس نے زور نہیں پڑی، اس سے ملاقات سرسری ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ میجر صاحب آئی ایم ہائیلی امپریسڈ بائی یو، آپ سے تو لمبی سٹنگ ریکوائرڈ ہے، میں ان لوگوں کو جلدی فارغ کر دیتا ہوں تو دین ویل سیٹ، تو جو ہے آپ سے تو جو ہے تو میں انتظار میں بیٹھ گیا، اب وہاں زور میں نے پڑھی، اس نے زور نہیں پڑھی، میں نے اثر پڑھی، پڑھائی لوگوں جو ادھر تھے ان کی پڑھائی بھی اثر پڑھی، اس نے نہیں پڑھی، میں نے مغرب پڑھی، اس نے نہیں پڑھی، میں نے عشاء پڑھی، اس کے بعد پھر وہ فارغ ہوا تو اس نے مجھے بلایا، اور تو وہ ایسے ہی میں نے اس سے میں نے کہا جی آپ جو ہے تو آپ کو یہ چیز ملی کہاں سے؟ کہنے لگے میں 18 سال کا تھا، اوپر بیٹھا ہوا تھا، چھت پر اوپر بیٹھا ہوا تھا، پیر صاحب آئے، سارے کچھ اندھیل گیا، یہ تو آپ نے حالانکہ وہ ایک بینکار ہے، بینک ہمارے حضرت صاحب تو بینک پولیس افسر کو، پولیس والے کو، بینک والے کو، وکیل کو بیعت ہی نہیں کرتے تھے، کہتے یہ سارے غلط لوگ ہیں، اور وہ ساری عمر بینکار ہے، اور اس کے بعد اور میں اس سے پوچھا، میں بریگیڈیئر عظمت سے پوچھا، میں نے کہا اس نے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں یہ کہتا ہے تہاڈی 5 ویلے تو میری ہر ویلے، میں ہر ویلے نماز میں نہیں پڑھتا ہوں، اور میرا گرائیں جو ہے وہ ڈاکٹر اجمل نیازی، اس نے بھی اس کی جا کر بیعت کر دی، کیونکہ وہ میڈیا کا بندہ ہے نا، وہ شوبز کا، اور اس کی ہولڈ ہے اس کے اوپر، انٹرویو نہیں دیا اجمل نے عرفان صاحب عرفان صاحب کیا دے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ 2 DIG بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، وہاں ان کی جو محفل جو پہلی ہوئی نا، تو میں نے وہاں کویسچن کیے تھے ان سے کچھ، اور میں نے کہا کہ میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، کتابیں میں نے ان کی پڑھ لی تھی، اللہ ساری کچھ میں نے چھاپے دیے ہیں جو ہیلتھ کے حوالے سے، ہیلتھ کے جو ہے چھاپے، مجھے بھی اس نے ادھر چھڑی پھیری کہ اب آپ جائیں بے شک، اب بھول جائیں یہ بائی پاس مجھے ڈیٹ ملی ہوئی تھی، میں گھر جیسے گیا اتنا سویئر پین ہوا کہ مجھے جا کر AFIC سے بائی پاس کرانا پڑا، یہ تو اس کی چھڑی کہنے لگے ہم 2 بھائی ہیں، ہندوستان میں نے اس کے حوالے کیا ہوا ہے اور پاکستان کو میں نے سنبھالا ہوا ہے، یہ تو ان کا حال ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور مگر اس کو اب وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھا، ایک بینک، اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے دین، اور ساری عمر بینک کی نوکری کی،
اور اب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو جو ہے ہم سب پاکستان کو پڑھا لکھے لوگ سارے ان کو متحد ہیں، لاہور میں جتنا ہجوم ہوتا ہے نا ان کا وہی ہے، بیوروکریسی اس کی ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ جب ریٹائرمنٹ کے قریب یا نوکری کے عروج پر پہنچتے سب کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ ایک بابے کی تلاش میں نکل آتے ہیں. میں نے پہلا سوال پوری محفل میں بڑے بڑے افسر بیٹھے ہیں. آپ کے سوال تو بڑے انٹرسٹنگ ہے. میں نے ان سے کیا ہے ادھر مسلم ٹاؤن میں نا میرے آفس کے پاس ہی کافی لوگ آتے ہیں جو ان کا جو ہے سوال کیے. میں کسی کو یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے وہ، لیکن یہ جو پہلو آج آپ نے مجھے بتایا یہ مجھے نہیں پتا تھا نماز کے حوالے سے، لیکن میرا قیافہ یہ تھا. نہیں وہ تو کتاب میں بھی حضرت نے لکھا ہے، میں نے وہ سارا واقعہ اس میں لکھا ہے اس میں نا. لیکن حضرت آپ یہ فرمائیں کہ آپ کو کیا کیا ضرورت پیش ہے ان کے پاس لے جانے کی؟ مجھے آپ معالج سمجھ کے گئے یا نہیں؟ وہ میرا شاگرد جو تھا نا وہ بریگیڈیئر عظمت، وہ چونکہ اس کو میرے سے بہت پیار اور وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا ان ایگنی. اس نے کہا کہ چلو ایک آخری ڈوبتے کو تنگے کا سارے والی بات ہے نا، تو وہ مجھے لے گیا کہ نہیں جی آپ ادھر جو ہے اس سے چھڑی. اچھا یہ ایک بڑا میرے لوگ سوال کرتے ہیں جو خاص طور پر مجھ سے بھی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا بیمار ہے، دنیا مسائل زدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ اکثر جو پیر ہیں جو اکثر اللہ کے ولی ہیں وہ خود بیمار پڑے ہوتے ہیں، ان کی وہ خود کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ صحیح ہے. اس کی بیوی ابھی بہت سخت بیمار ہوئی ہے اور اس کا میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اکثر سوال کرتے ہیں، میری تو بڑی کلاس لیتے ہیں نا جو میں لکھتا ہوں، میں یہی سوال میں ادھر ایڈمٹ تھا یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیر صاحب خود کیوں نہیں صحت یاب، یہ دوسروں کو کیسے صحت یاب کرتے ہیں؟ یہ کیا یقین ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ جو یہ علاج معالجے کا تصور سے کیا تعلق اس سے؟ یہ سوال کرنے والے صحابہ کرام کو آپ دیکھیں نا کیسے امیر ترین صحابہ کرام تھے. جب اسلام قبول کیا، پریکٹس شروع کی، دین کو فالو کرنا شروع کیا، کہاں تک آ کس نہر تک آ. پھر کون سے ایسے صحابہ تھے جو غزوات کے اندر زخمی نہیں ہوئے، اور کیسے کیسے زخموں کے ساتھ الٹیمیٹلی جو ہے ملٹیپل آنتے نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہے تو سارا کچھ. تو یہ جو صحت مندی ہے اور امیری ہے اور یہ مطلب سڈیل ڈول جسم، یہ ان سے نا تصور کا کوئی تعلق نہیں. نہ ہم یہ اس لیے کام کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے کسی سے. میرے پاس شاید تصوف میں آنے سے پہلے زیادہ پیسے ہوں. آپ سر کی ہمارے استاد جو ہے ان کا گھر رہن سہن جا کے دیکھیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ ذرا تھوڑا سا نا کام کرنے چاہیے، رہن سہن جا کے دیکھیں. آپ یقین کریں کہ مطلب ہمیں نا اپنے گھروں میں جا کے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے استاد ہمیں سکھاتے کیا ہیں. کوئی نئی چیز لینے جاؤ بجائے خوشی کی افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کس دنیا داری میں. تو آپ جو فیلنگ کی بات کر رہے ہیں نا وہ ایسے کر کے چینج نہیں ہوتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں استاد کو لے کے آنا تھا تو ان کو. ہمارے ساتھ تو یہ گریجول معاملہ ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ کبھی سر میں تبلیغ نہیں. داڑھی رکھو، جھوٹ نہ بولو، سگریٹ چھوڑ دو، نیور، کبھی نہیں. خود بخود ہی یہ چینج ہوتے گئے. میں نے کوئی 100 مانگے تھے نا اللہ سے، ول یو بلیو کہ مجھے 100 سے زیادہ مل گئے. فائٹر پائلٹ. میں ایک دن اسلام آباد بیٹھا ہوا تھا تو ایک ایئر وائس مارشل آیا مجھے ملنے کے لیے. تو 2-3 دن پہلے سے وہ فون کرتا رہا کہ جی میں نے ملنا ہے. تو جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا ونگ کمانڈر تھے وہ مردان کے. اب جب وہ آئے سنڈے کو ملنے کے لیے کوئی 10 بجے قریب، تو وہ میں نے ان کو دیکھا. میں نے کہا سر میں تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا اور جانتا بھی نہیں. کہتے میں نے بھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا اور جانتا بھی نہیں. میں نے کہا سر مگر آپ مجھ سے ملنے کے بہت وہ تھے، مشتاق تھے. کہتے یار بات یہ ہے کہ یہ جو فائٹر پائلٹ ہیں نا ہمارے تو کوئی ایک بھی ہماری بات نہیں سنتا، اور یہ جب اوپر اٹھ جاتے ہیں تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں سیف لینڈنگ ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. بس جب یہ سیف لینڈ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے بعد جو تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے یہ اس کو جو ہے نا وہ انجوائے کرتے ہیں. اور انجوائمنٹ یو نو کہ پی ایف ایئر فورس کا افسر کیسے انجوائے کرتا. تو کہتے ہیں یہ میں صرف آپ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون آدمی ہے جس نے ہمارے 100 فائٹر پائلٹس کو آگے لگایا.
اب آپ یس کہتے ہیں تو یہ یس کہتے ہیں, آپ نو کہتے ہیں تو یہ ریٹائر نو. ہو چکے ہیں یا بھی ہیں کون؟ جو فائٹر پائلٹ ہیں جو آپ وہ فائٹر, یہ سارے فائٹر پائلٹ ہیں یہ جہاز. نہیں ابھی یہ جو روحانی تصوف کے فائٹر پائلٹ ہیں پروفیشنل پائلٹ ہیں. ہمارے نہیں ابھی نہیں ریٹائر ہو گئے نا, ریٹائر ہو گئے, ابھی بھی سرونگ ہے, لیکن چونکہ تھوڑا سینسیٹیو معاملہ جو سرونگ ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسپیوٹ ہی رہے گا بہتر ہے, اس کے لیے اپنے ایک ظاہر ہے سیکریسی کم کر سیکریسی رکھنے کی ضرورت ہے, ایسا ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. نہیں ہمارے کی ضرورت نہیں ہے نا, ہماری جماعت کے جو ہے وہ ایئر فورس میں جو پائلٹ سے بیکاز وہ سینئر ہو گئے ہیں, ایئر کمانڈوز بن گئے ہیں, اس اسٹیج پہ پھر فلائنگ نہیں نا ہوتی, نہیں تو وہ آگے سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. ہاں جی, جو آپ نے فائٹر تیار کیے وہ آگے بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے 16 کے پائلٹس ہیں. نہیں آپ نے تو ان کے اندر ایمان جو ہے نا وہ پیدا اب کیا ہے. ایمان آپ دیکھیں کہ یہ جب میں نے میرے پاس آئے تھے تو یہ ایسے نہیں تھے, ان کا بڑے اگریسو ہوں گے. آپ کو جتنے بھی ملیں گے نا مطلب پوری طرح بادشاہ, تو آپ وہ سمجھیں وہ میرے میجر غلام محمد کی شکل. میں خود بالکل سمپل, آپ میرا گھر جا کے دیکھ لیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ پرانے صوفیہ جو کہ بکس میں آپ کو ملتے ہیں جس طرح سے وہ رہتے تھے, میں ایسے ہی رہنے کی کوشش کرتا ہوں. میں جب ریٹائر ہوا تو میری پینشن بنی 4200 میں میں نے 15 بیوہ خواتین اس وقت کی جو ہے نا رول پہ رکھی, جن کو میں 200 روپے دیتا تھا. اس وقت 91 میں 92 میں آٹے کی بوری تھی 60-70 روپے کی, تو پھر بھی اس کے پاس بیوہ کے پاس 130-120 روپے بچ جاتے تھے, چینی پتی یہ وہ کرنے. تو جس کے بعد بھی وہ رہتی تھی تو وہ بوجھ نہیں تھی ان کے اوپر. تو میرے 3000 ادھر چلے جاتے تھے اور میرے پاس رہ جاتے تھے 1200 میری مسز کے پاس. اینڈ ول یو بلیو, اس نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ 1200 میں میرا مہینہ چلاتی رہی. کوئی یہ تو ایک دفعہ میں نے ایک صوفی جو ہے نا وہ بھی میجر ہے, وہ کہتے ہیں جب میں صوفیت کی طرف آیا تو میری بیوی مجھے چھوڑ گئی. کہتی میں نے کہ میجر کے ساتھ شادی کی تھی, مولوی کے ساتھ شادی نہیں کی تھی. کسی وقت سے اس کا مرشد صحیح نہیں ہوگا. میں وہی کہتا ہوں کہ میرے بچوں نے, میری بیوی نے, سب نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ اس طرح سے ہم گڑ کے ساتھ لنچ کر لیتے تھے, ایسے گڑ اور مولی کے پتوں کے ساتھ کر لیا, پیاز کو ایسے کر کے اور اس کے ساتھ لنچ کر لیا. تو میں 1200 میں وہ مہینہ چلاتی رہی. مگر اب آہستہ آہستہ ابھی میری 32,000 پینشن ہے اور میں آسانی کے ساتھ سب کے پورے کر رہا ہوں. ان کو میں ابھی تک رکھا ہوا ہے, ان بیوہ خواتین. اچھا, جن کو آپ جی ہاں, اور ایک کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی میں فائننس کرتا لیکن ہوں. بچے تو اپنے قدموں بچے ہاں بالکل, بچے جو ہے بچے بھی آپ کے نقشے قدم پر ہاں جی ہیں. بالکل بالکل. آپ جس کو دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ میری وہ ٹرو کاپی ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ضیاء صاحب بتایا تھا آپ نے نام؟ جی ضیاء الرحمان تیسرے نمبر پہ. اب میرے وہی ہے کہ میں چونکہ وہ سب سے زیادہ آپ سے جو آپ کے اعمال پر مطلع ہوتے ہیں نا, آپ کے گھر والے بہت سے آپ کی ویکنیس کی ان کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. اور میرے جتنے خاندان کے لوگ میرے ساتھ ہیں ذکر میں اور میرے سے متفق شاید کسی کے ہوں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ مجھے اون کرتے ہیں. اچھا, آپ نے جو اتنے 100 یا اس سے آپ زیادہ ماشاءاللہ اور بھی ہو چکے ہیں, آپ نے بھی آگے سے اپنی خلافت کی صفت آتی ہوگی؟ نہیں ابھی نہیں کی, ابھی تو ہم خود لرننگ اس میں ہیں, حالانکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے. جو شاگرد ہیں یا مریدین ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان میں سے کسی کی پرواز کہاں تک پہنچی ہے؟ یہ زیادہ ہم زیادہ یہ پھر اس میں آ جاتی ہے, یہ ہم اس کو مخفی رکھتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں ایسے ہیں کیونکہ اس چیز کو آخر آگے اگلی نسل تک, اور اس سے انہوں نے اگلی نسل تک اس کو ٹرانسفر تو کرنا ہے. اچھا, جیسے آپ نے فرمایا کہ جب پہلی جو آپ کے ساتھ جو منظر ہوا, اندھیرا کر دیا گیا, روشنی کے انوارات جو تھے وہ آپ نے دیکھے خود اپنی آنکھوں سے. جی دیکھ, کیا ایسا ابھی بھی ہوتا ہے؟ حضرت کی زندگی میں تو بہت تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم میں سے جو ٹوٹے وہ وہی ٹوٹے جن کو کشف تھا, اور ان سے پھر جماعت کی بڑی بدنامی ہوئی. تو حضرت نے
مجھے نہیں یاد کہ 18-20 میں سے 1-2 کو تو ضرور کشف ہو جاتی، وہ دیکھتے تھے. اور کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مثلا جو لطیف ہیں، جنات نہیں یہ آنکھ دیکھ سکتی، فرشتے نہیں دیکھ سکتی، روح نہیں دیکھ سکتی یہ آنکھ، تو یہ قلب جو ہے یہ جنات کو بھی دیکھتا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کو ساری ہر وہ چیز جو لطیف ہے وہ نظر آتی ہے کشف قلب کی وجہ سے. قلب کی وجہ سے. اور جیسے جیسے قلب منور ہوتا جاتا ہے تو وہ کشف بھی جو ہے وہ تیز ہوتا جاتا ہے. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ وہ آنکھیں کھول کے دیکھے تو بھی اس کو نظر آتا ہے، آنکھیں بند کرے تو بھی اس کو نظر آتا ہے. اس کی وجہ سے وہ بہت پریشانی، اور اس کی جو ہے آنکھیں سوجی ہوتی ہیں، سرخ ہوتی ہیں، اور وہ بعد میں یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں اس سے تو یار پہلے سے بہتر میری تو میں تو مصیبت میں پڑ گیا ہوں. حجاب اٹھ جاتے ہیں. جی ہاں. تو وہ پھر وہ اس کو پھر یہ ابلیس بھی وہ لے آؤٹ کرتا ہے کہ یار تم کس مصیبت میں پھنس گئے، تم وہی پہلے تو وہ اس طرح پھر وہ چھوڑ چھاڑ کے ایسے ہی ہو جاتا ہے. اچھا حضرت صاحب نے فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا کہ اکرم افغان صاحب کے بارے میں تھوڑی سی تنبیہ کر دی. یہ کس طرح کہ میرا جو ہے جب وصال کے بعد میرا وہاں نہیں جانا چاہیے، مجھے دفن وہاں مینارہ نہیں کرنا چاہیے. فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا یہ. سر حضرت کی آخری وصیت میں حضرت فرما رہے ہیں کہ میری، کیونکہ ان کا پروگرام تھا کہ ادھر سے دوبارہ ان کو ادھر دفن کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ پھر تاکہ اپنا، کیونکہ سخت الفاظ استعمال کیے ہوئے ان کے بارے میں اکرم افغان صاحب کے بارے ہے میں. بہرحال تو وہ پھر بہرحال ہم بھی ان کے ساتھ تھے شروع میں، مگر جب انہوں نے یہ کیا نا کیمپ لگایا تو یہ کیمپ کی وجہ سے پھر ہم اس سے بدظن ہو گئے، کیونکہ ہمیں پتہ وہ انہوں نے بہت ہی غلط بیانیاں کی، اور اس کی بات کہ 1 لاکھ بندہ میں نے افغانستان بھجوا دیا. تو 1 لاکھ تو 1 لاکھ کہنا آسان ہے، 1 لاکھ اب 6 ڈویژن فوج بنتی ہے. 6 ڈویژن فوج، ان کے ویپن، ان کا ایمونیشن، ان کا کھانا راشن، وہ صوفی محمد کے تو 10,000 ابھی تک سڑ رہے ہیں. ہاں سڑ رہے ہیں. تو ان کو کسی نے آبزرو ہی نہیں کیا، وہ ایسے پتہ نہیں وہ ٹوپیاں اس میں پہن کے تو 1 لاکھ، یہ سارا جھوٹ ہے. اتنا ممبر کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے اتنا، تو اس کے بعد ہم بدظن ہوئے کہ یہ بندہ صوفی کا تو یہ طریق بھی تو نہیں یہی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں چندے جمع کیے مجھے عیسائی والے انہوں نے بتایا بعد میں کہ اس نے تو ہمارے ساتھ چیٹنگ کی. اس نے ہمیں بتایا تھا کہ میرے 3 لاکھ بندے ہیں، اور اس نے 3 لاکھ کی کیٹرنگ کے پیسے ہم سے لیے، اور یہ ٹینٹ سارے ہم نے ان کو دیے، اور پورا مہینے سے اوپر جو ادھر یہ سارا تماشا لگائے رکھا، اس کی یہ الیکٹریسٹی بھی ہم نے دی مفت اس کو. وہ جو تھا نا اپنا یہ تھا جو ابھی مشرف تھا، مشرف. تو ایک دن ایسے ہی مجھے انہوں نے، اکرم افغان صاحب نے مجھے حکم ملا کہ جی آج تقریر، روزانہ وہ تقریر کرتے تھے، تو کہ جی آج تقریر آپ نے کرنی ہے. میں نے کہا مجھے تو کوئی، ہم تو فوجی آدمی جو ہیں پہلے تقریر لکھتے ہیں، پھر اس کو وہ پریکٹس کرتے ہیں، پھر کسی کو سناتے ہیں کہ یار ذرا سنو میں ٹھیک بول رہا ہوں، تو اس کے بعد جا کر تقریر کرتے ہیں. انہوں نے مجھے نہیں جی نہیں آج آپ نے کرنی. میں جا کے خیر وہاں بیٹھ گیا، جا کر جہاں یہ تقریر کرتے تھے، میں جا کے جو میرے منہ میں آیا مشرف کی ماں بہن ایک کی. اس کے بعد پھر میں ایک آصف صاحب تھے، اسکواڈن لیڈر تھے، تو وہ کہیں گئے قصور کے رہنے والے، جا کے دیکھا تو زی ٹی وی کے اوپر میری تقریر لگی ہوئی تھی، وہی جو میں نے ادھر تقریر کی. وہ اس نے حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ اس اصل میں اس کی بیوی یہ ہر وقت کہہ رہے تھے میجر صاحب نے یہ کہا، میجر صاحب نے وہ کہا، میجر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں. تو ہر وقت اس نے کہا تم اتنے میجر صاحب میرے صاحب کرتے ہو، مجھے کبھی دکھاؤ تو صحیح. میجر صاحب ہے ہاں کون؟ تو جب وہ گئے قصور تو زی ٹی وی کھولا تو آگے میری تقریر لگی ہوئی تھی. اس نے کہا یہ ہیں وہ میجر صاحب. وہ بڑی امپریس ہوئی کہ مارو زی ٹی وی تک اس کی
یہاں تک اس کی تقریر وہ ہے. ان کو فیور کرتی تھی نا اس لیے. اب نہیں، اب ہوا یہ بعد میں پتہ چلا کہ باہر ایک ان کی گاڑی آگے کھڑی ہوتی تھی، یہاں جو تقریر ہوتی تھی سیدھی ادھر ریلے ہوتی تھی، اور وہ فلم جو ہے وہ ادھر بی بی سی کو پہنچتی تھی اور بی بی سی سے پھر زی ٹی وی کو آتی تھی، تاکہ سارا ان کو پتہ چلے کہ یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، اگر آپ نے مشرف کے کاندھے پر ہاتھ نہیں رکھا تو پھر یہ اسلام آباد جو ہے نا پر قبضہ کر لیں گے. تو اس کو ایسی جعلی آنکھ سے کہ یہ قبضہ تقریریں ایسی کرنی ہر وقت، یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے. تو یہ پھر اس کے بعد ہم نے جب یہ لیکن صوفیت کا یا عمل سے ان چیزوں کا تو کوئی تعلق نہیں. ان چیزوں کا وہ تو چھپتے ہیں، وہ تو انہوں نے وہ تو اصل میں واضح تصوف تو یہ ہے کہ سیلف ریفارمیشن ہے. آپ اپنی جو ہے نا اندر کو آپ جو ہے انلائٹن کرتے ہیں، اندر کو منور کرتے ہیں کہ آپ کا جو باطن ہے وہ منور ہو جائے، کیونکہ باطن ہی آپ کے ظاہر کو ڈرائیو کرتا ہے. اسٹیئرنگ تو باطن ہی قلب ہی ہے نا، قلب آپ کا اسٹیئرنگ ہے. اگر قلب منور ہو گیا تو آپ کو وہی جو ہے ڈرائیو کرتا ہے. اور یہ تو اس کا اس دنیا سے تو اتنا، وہ تو صوفیات تو ایسے ہی گمنام رہنے کو پسند کرتے تھے، اور اپنا کام جتنا اس میں اس کا تو اب تو یہ ہمارے اکرم امان صاحب اور اس کا بیٹا قدیر صاحب ہر کھمبے پر چڑھے ہوئے ہیں. یہ تو تصوف ہے ہی نہیں اس کا، یہ تو پبلسٹی ہے. مگر اصل میں مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے آل خمان کی بنیاد رکھی، کیونکہ یہ جو ہے نا خلیفہ کہلانا نہیں چاہتے تھے، کسی کا ڈپٹی، ان کے وہ ذہن جو ہے ایسا ہے کہ ڈپٹی رہنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے آل اخوان کی بنیاد رکھی اور اس کا امیر کہلایا. اور اب یہ امیر وہ کچھ اور بھی کہلاتے ہیں، امیر امام کہلاتے ہیں اس کے اوپر. تو یعنی میں امیر آل اخوان کا ہوں اور امام حاضر امام بھی ہوں سنیوں کا، جیسے شیعیٹس کا وہ ہے حاضر امام، وہ جو کیا نام ہے ان کا، نہیں وہ جو آغا خانیوں کا وہ ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں سنیوں کا میں حاضر امام ہوں. اس نے المرشد، میں نے خود پڑھا ان کا المرشد، اس نے کہا کہ آپ تسلیم کریں یا نہیں کریں، ہر کلمہ گو جو دنیا کے اندر موجود ہے اس کے سینے میں میرے سینے سے جو فیض پہنچ رہا ہے. جی اس کے میں نے خود المرشد میں اس کا پڑھا. تو اب وہ اپنے آپ کو اس حد تک، اور پھر اب یہاں تک ایسا ہوتا ہے یہ نہیں ایسے کیا، جب تک وہ یہ تو اب اس کا کلیم ہے، اب اللہ کا بندہ اس کو کون روکے. وہ تو یہاں تک پہنچا ہے. کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک امیر اکرم صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا فیض دنیا کے ہر انسان تک پہنچ رہا ہے، یہ تو کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہر بندے تک پہنچ رہا ہے؟ کیا یہ کہنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو صحیح ہے. یہ تو جو ہمیں حضرت نے جو بتایا نا، کہتا ہے ایمان جو ہے یہ چیز ہی ایسی ہے. یعنی انہوں نے بتایا کہ تمام روئے زمین کے جو کلمہ گو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے ان کے قلوب جو ہیں باریک باریک تاروں سے جڑے ہوئے ہیں، یہیں سے ان کو فیض پہنچتا ہے. جیسے جیسے آپ کی محبت یا جیسے جیسے آپ کا درود شریف میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ باریک تار یہ کارڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ یہ چینل بن جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر سے آپ کو اس طرح سے فیڈنگ ہوتی ہے. یہ تو ایمان ہے. اور اگر یہ تار کٹ جائے تو پھر آپ بے ایمان ہو، فیض منقطع ہوگا. تو یہ بھی اس کو آپ اردو الفاظ میں جو بھی کہیں. اچھا، یہ جو لطائف ہیں یہ تو بدھ مت میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی یہ چیز ہے، یہی آرگنز ہیں نا، باڈی کے آرگنز یہاں موجود ہیں جہاں یہ لطائف موجود ہے. تو وہ جب یہ اسی طرح کا تزکیہ یا یوگا کرتے ہیں، اسی چیز کی میڈیٹیشن کرتے ہیں، انہی پوائنٹس کو اگر وہ فوکس کرتے ہیں تو ان کو بھی ان کے اندر بھی روحانی وجدان اور قوت پیدا نہیں، وہ نہیں، یہ نفس کشی کر کے نا، نفس کی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس حد تک وہ سٹارویشن میں لے جائیں تو اس سے بہت ساری چیزیں خرق عادت جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے میریکلز ہیں، یہ اس کی کرامات ہیں. حالانکہ ایسی بات ہے، یہ صرف جو
اللہ اور اس کے رسول کا فالوور ہے، اسی سے ہی یہ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ باقی ان کی باڈی آرگن سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیطان ان کی ہیلپ کرتا ہے، اور ان کی ان سے چیزیں جو ہے وہ بھی تو عالم ہے نا شیطان، وہی وہ تو بھی مدد کرتے ہیں۔ وہی انڈیا میں اس میں نا جس طرح ہمارے 7 اسٹیشنز ہیں نا وہ چکراز بولتے ہیں، ہاں، چکراس بولتے 7 چکراز، ان کا جو ہیں۔ آخری پوائنٹس سب سے چکر ڈفرینٹ ہے۔ کا مطلب ہمارا تو چھاتی سے نیچے کوئی پوائنٹ نہیں ہے نا، ان کو 4 پوائنٹ چھاتی سے نیچے ہیں، اور سیکشل آرگنس بھی جو ہے ان کا 6واں اور 7واں بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے بھی کچھ سلاسل میں ہے کہ نفس یہ نفس نہیں، اگر اٹھاتے ادھر سے ہیں لا الہ الا اللہ نکالتے ادھر ہی سے ہیں، ہم کہتے ہیں جب نکالتے ادھر ہی سے ہیں تو یہی نفس ہے۔ اچھا یہاں کیا کون سا پوائنٹ ہے؟ جی یہ نفس ہے، نہیں یہ نفس ہے، ماتا جہاں جہاں آپ آ کے سجدے میں یہ سرنڈر کر دیتے ہیں نا، یہ یہاں محراب بنتا ہے، یہی تو ہے جو آپ، یہ نفس ہے اس کو، تو یہی ہے 6واں لطیفہ، اور 7واں پوری باڈی ہے۔ یہ جسم کے ہیں، یہ قالب جو ہے یہ کالا پورا ان کا وہ تھا، فلائٹ سرجن تھا، ڈاکٹر تھا، جو پائلٹس نہیں ہوتے ہیں ان کو دیکھنے والا جو ڈاکٹر، اس کو فلائٹ سرجن کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی وہ میرے ساتھ 2 سال وہ کرتا رہا، کرتا، پھر اس کی اسکارمنٹ آ گئی، سعودی عرب چلا گیا، وہاں امریکن یونٹ کے اندر اس کی پوسٹنگ ہو گئی، تو اس کا ایک امریکن دوست تھا، ایک ہی کمرے میں دونوں رہتے تھے، تو یہ اس کو یہ ایسے ہی ہر روز صبح شام یہ پاسن فاصل ذکر کرتا تھا، تو اس نے اسے پوچھا کہ یہ آپ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں میڈیٹیشن کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ۔ اس نے کہا، اس نے اس کو کہا کہ تم بھی کرو، کہتا نو اللہ جو ہے یہ مسلمس کا گاڈ ہے، آئی ڈونٹ بلیو ان اللہ۔ تو اس نے کہا اچھا یار دیکھو تم گاڈ میں تو بلیو کرتے، کہتے یس آئی بلیو، کہتے اچھا پھر ہم دونوں کرتے ہیں، میں اللہ کروں گا، آپ گاڈ کریں، بٹ پاس اس میں سانس میں تو لگ گیا دونوں۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس نے ہی اسٹارٹیڈ سینگ کلرس، اس کا کلر روس ان کے کلرز بھی ڈفرینٹ ہے۔ تو اب اس نے اپنے پادری کو بتایا کہ اس طرح سے تو آئی سی کلرز، وہ بہت پریشان ہو، اس نے کہا یہ تو مسلمان ہو جائے گا، اس نے اوپر رپورٹ کر دی اور اس کو انہوں نے پیچھے واپس کر دیا، اس کو غصہ چڑھا، اس نے ریزائن دے دیا اور جرمنی چلا گیا، اس کے پاس تھا۔ تو وہاں سے کچھ 2 سال کے بعد میں نے خود اس کا لیٹر پڑھا، اس کا خط آیا ہمارے پاس کہ I am still continuing that breathing practice and I am still seeing those colors but the colors are fading now۔ میں بوئنگ اڑاتا ہوں، 3 مہینے یا 4 مہینے کراچی کا میرا نمبر لگتا ہے، دس ٹائم اگر میں آیا تو پلیز آئی ریکویسٹ یو کہ آپ میجر صاحب کو کہہ کہ میرے کلرز برائٹ کرا دیں۔ میں حیران ہو کہ یا اللہ تو باقی اللہ ہے، یہ تو وہی ٹرانسفارمر والی کہ لیڈ جہاں لگا دیں، اب وہ ہی ڈزنٹ، وہ کہتا میں آئی ڈونٹ بلیو ان اللہ، یہ مسلم کا گاڈ ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے، وہ جہاں بھی لگا دو وہ ادھر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال میری بیوی کا تھا، وہ میری مخالفت شروع کر دی، تو اس کے بعد میں نے حضرت کو خط لکھا، اس وقت تو موبائل تھا نہیں، تو حضرت کو لکھا، میں نے کہا حضرت اس طرح سے میری، تو انہوں نے کہا آپ ایسے کریں تہجد کا، شام کا تو آپ ادھر کرتے ہیں مسجد میں، تہجد کا گھر میں کرتے ہیں، تو اس کے رائٹ پہ بیٹھ کے اپنا قلب کرو تو اس کا قلب، تو اپنی قلب سے اس کے قلب پر انوار پھینکو، اس طرح دوسرا روح کرو تو اپنی روح سے اس کے روح پر، سری کرو تو اپنے سری سے اس کے سری پر، خفی کرو تو اس کے خفی پر، اخفا کرو تو اس کے اخفا پر۔ اچھا میں کرتا رہا، کوئی 2 ہفتے گزرے 3، تو اس کے بعد میری میسیج مجھے کہنے لگی کہ تم کیا سمجھتے ہو میں سوئی ہوتی ہوں، وہ جاگ رہی ہوتی ہوں، یہ جو تم، مگر یہ تم بتاؤ یہ جو شو کرتے ہو، یہ کمرے میں 5 رنگ آتے ہیں، یہ کیا ہے چکر ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو بتایا کہ یہ تو یہی تو ہیں، یہ کلرز ہیں، یہ قلب کے، روح کے، سری کے، خفی کے، اخفا کے یہ رنگ ہیں، تو یہ، تو پھر اس نے کہا کہ اچھا پھر تم مجھے بھی کراؤ، تو میں نے اس کو کرایا، اس کو کشف شروع ہو گیا۔ اب جو میرے پاس بیٹمین جو آیا تھا، جو سولجر ہوتا ہے سروس کے لیے، تو اس کو بھی، وہ بھی میرے ساتھ ذکر کرنے، اور اس کو غضب کے کشف جو ہے نا کشف شروع ہو گیا، یہاں تک کہ کئی دفعہ میں اس کے کوارٹر سے چیزیں لا کے ادھر وہ
بازار میں چیزیں خریدنے جاتا تھا تو اس کے کوارٹر سے چیزیں لا کے میں چھپا دیتا تھا, واپس آ کے وہ ایسے آنکھ بند کر کے تو ایسے وہ جو ہے آگے اٹھا لیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ اس نے مجھے لکھا ہے, پڑھا ہوا بھی اتنا نہیں تھا, پتہ نہیں 8 پاس سال کی کتنا. تو میں نے کسی صاحب قبر سے بزرگ سے ریکویسٹ کی کہ حضرت ہم نے کتابوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے میں, تو ہم کہتے ہیں کہ جو بالکل صحیح شجرہ ہے وہ آپ ہمیں لکھائیں. تو انہوں نے صاحب قبر نے ہمیں ایک ٹائم دیا کہ فلاں دن آپ فلاں وقت میرے پاس آ جانا, میں وہ شجرہ لے کے اپنے پاس رکھوں گا تو میں آپ کو لکھا دوں گا. اب ہم دونوں بیٹھ گئے آنکھیں بند کر کے. اب وہ آنکھیں بند کر کے, کیونکہ میں نے تو لکھنا تھا, میں آنکھیں بند کرتا تو لکھتا کون. اب وہ مجھے لکھاتا رہا, ایسے لکھاتا تھا, 3-4 لائنیں لکھاتا تھا, تو اس آگے وہ اندھیرا آ جاتے, کہتے سر اندھیرا آ گیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں اس کو اوپر لے جاتا تھا حدیث پر, پھر میں اس کو واپس قبر میں لے آتا تھا. تو کہتا تھا سر میں ابھی نظر آ رہا ہے. تو اچھا سر آپ نے کہاں تک لکھا تھا؟ تو میں کہتا تھا ادھر تک لکھا. اچھا سر آگے لکھیں. تو آگے 3-4 لائنیں 5 لائنیں لکھاتا تھا, تو پھر اندھیرا آ جاتا تھا. وہ ہوتا ایسے ہے کہ جیسے آپ فون کر رہے ہیں نا, تو راستے میں کوئی بندہ ٹی کر لیتا ہے, تو وہ آپ جو ہے آپ کو وہ دیکھتے اس کو ہیں اور بات اس کی سن رہے ایٹ ٹائمس. تو یہ بھی چونکہ ہمارے اور صاحب قبر کے درمیان یہ فاصلہ بہت تھا, تو درمیان میں یہ کوئی چیز ایسی کھڑی کر لیتا تھا, تو وہ اس کو نظر نہیں آتا تھا. تو پھر میں اس کو اوپر لے جاتا, پھر واپس قبر میں لے کے آتا. تو اس طرح سے وہ سارا شجرہ ہم نے لکھا. پھر اس کے بعد ہم حضرت کے پاس لے کہ حضرت یہ میں نے لکھا. اس میں حضرت نے اس کی بیٹنگ کی, اس میں صرف وہ, باقی تو سارا ٹھیک تھا, کیونکہ کسی جگہ زے اور زوئے اور جو ایک جیسے لفظ ہے نا, اس میں پھر حضرت نے وہ صحیح کر کے نہیں یہاں زے نہیں ہے زواد ہے, یا زے جہاں یہ ہے. تو اس طرح سے وہ میں نے اس نے مجھے لکھا ہے. تو اب یہ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے کشف سے. اچھا, ایک کسی صوفی کا وہ جو علماء کہتے ہیں کہ ساتھ عالم ہونا ضروری ہے, یہ عالم کا صوفی ہونا, دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. یہ حضرت نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے. اچھا, اس میں میں نے جو دلائل نہیں, یہ میرے بھی اس میں میں نے حضرت کے نا 2 یہ حضرت ہیں ہمارے اللہ جار خان رحمۃ. تو اس کے پہلے جو 2 ہیں نا, یہ ان کے یہ حضرت کے ہیں. ان کو آپ پڑھیں گے تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, عالم ہونا ضروری ہے کہ نہیں. یہ اس کو آپ پڑھیں گے تو آئی ٹیل یو آپ کے بہت سارے سوال جو ہیں اس کا جواب آپ کو اسی سے مل جائے گا. کہ ہم تو پریکٹیکل لوگ ہیں, ہم ادھر اس میں نے کوئی برباسٹی نہیں ڈالی. ٹو دا پوائنٹ, جس تصور سے معرفت سے جو تعلق تھا وہی اس میں نے جو ہے نا آرٹیکلز لکھے ہیں. اور وہ پھر سارے آرٹیکلز ماشاء اللہ آپ کی گفتگو اور اس میں جو میں سمجھ رہا ہوں, یہ میں کتابیں پڑھ لوں گا اور زیادہ مجھے ہوگا. یہ تو ایک پوری حضرت صاحب کے حوالے سے ایک سرگزشت بن گئی, کیونکہ میں 32 مہینوں سے قسطیں چلتی ہوں, جو لکھا ہے نا جو سارا. تو ایک یہ طریقہ بھی ہے, اس کو بھی لکھا جا سکتا ہے. اس کو میں آپ سے سٹارٹ کروں, حضرت صاحب کے بارے میں لکھوں ساتھ, پھر آپ کا طریقہ ہے. آپ جس طرح میں ساتھ ساتھ میں کوآرڈینیٹ عمران صاحب سے بھی میں کر کے یہ ساری چیزیں آپ سے بھی, بلکہ میں آپ کے حاضر بھی ہوں گا. میاں والی میاں والی سے ادھر کر کے ایک شہر ہے 40-45 ڈیز کے بعد آ جائیں گے. ایسا کون سا میاں والی دیکھوں گا. اور آپ یہیں جی ہم گواتی ہیں سارے. شاہد نام ہے نا, شاہد نظیر. شاہد صاحب آپ کو نا ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہ چیز بہت پیور ہے. ہم نے نا اپنی زندگیاں سب کے حوالے کر دی, اپنی فیملی سے. ماں باپ نے اپوز کیا, چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اس کو نا تھوڑی سی خود پیورٹی اچیو کرنے کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو نشہ دیا جا رہا ہے جس میں آپ کو ہپنوٹائز کر دیا جائے گا. اللہ معاف کرے, تھوڑی سی صفائی اگر کر کی ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اگر آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہ آپ کا کوئی ایجوکیشنل سبجیکٹ نہیں رہ جائے گا, یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوگا. اور یہی تصور کہ
इसको जो है ना हम क्रिटिकली ना देखें, हम इसको ज़िंदगी अपनाएं इसको। मैं क्रिटिकल नहीं देख रहा हजूर, मैंने शायद नहीं अर्ज़ किया मैं जो मेरा मकसद है, मैं अब वो लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, मैं असल में जहाद कर रहा हूँ। मेरा जहाद है अहले कलम की तरफ। वो मौलवियों को नहीं मानते, वो पीरों को नहीं मानते। मेरी जो तकलीफ, जो आप कालम निगारों पढ़ते हैं ना, वो है नहीं, वो मुल्हिद हैं, वो जानी हैं, वो शराबी हैं, वो वतन फरोश हैं, वो सारे। मैं अब उनको नहीं, अब उन लोगों ने बेशुमार जो लोग जो बड़े हैं ना, उन्होंने मुझे कबूल किया हुआ है। और मैं उनके अंदर जो पेनिट्रेट हो के जो उनको समझाता रहता हूँ, करता रहता हूँ, कुछ चीज़ें मैं करवाता हूँ कि समझ लें कि मैं वो काम कर रहा हूँ। मैं बड़ी कोशिश की, मेरे 2 शौक़ थे, या फ़ौज या सहाफ़ी। अब तीसरा शौक़ मेरा कभी नहीं रहा किसी चीज़ का। तो ये चीज़ मैंने आज आपके सामने ये बात करूँ क्योंकि आप खुद फोर्सेस से, मेरे अपने लोग बहुत सारे फोर्सेस में, तो लिहाजा ये मेरे अंदर से जो चीज़ है ना, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये चीज़ें दी हैं। मैंने बहुत कमर्शियल लिखा है, बड़े बड़े डाइजेस्टों में कमर्शियल मेरे बहुत सिलसिले चलते रहे हैं, सस्पेंस डाइजेस्ट से लेके बड़े बड़े कारगिल वार के जितने हीरोज़ की हिस्ट्रीज लिखी है ना ड्रामेटिकली, वो सारी मैंने लिखी हुई है। तो मकसद ये है कि ज़िंदगी का जो मैंने ये बनाया कि इसके ज़रिए मैंने ये काम किया। सबने डिस्गाइज किया हुआ है, मैंने, मेरी दाढ़ी तो बड़ी भी हो गई अभी मैंने जो काम किया था सारा कुछ, लेकिन बहुत अल्लाह वाले जो समझाते हैं कहते तेरा मिशन बड़ा है जो तू काम कर रहा है। मैंने उन लोगों को इस तरफ ला रहा हूँ कि प्योर सूफीज़म को समझेगा इन लोगों की तरफ से। अब उसका ये हुआ कि वो डिक्लाइन आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो टीवी पर बहुत सारे ऐसे लोग आके विराजमान हो गए थे, अब्दुल्ला भट्टी साहब का जैसे, और भी बहुत सारे लोग, अब ये टीवी से गायब हैं। इन लोगों को मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं आगे से आगे कर रहा हूँ। एक वक्त में 24 सलासल के लोगों के मैं इंटरव्यू इसमें छापता था, किस्तों में छापता था। एक वक्त में 24 जो सूफिया कराम हैं उनकी ज़िंदगी के जो हालात हैं वो मैंने छापे। इतना काम तो मैंने किया है, लेकिन इस पर मुझे ना तो कोई जोम है, ना कोई इसमें यह है कि मैंने इसका कोई कारोबारी तौर पर मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं एक साथ है, ठीक है, एक जर्नलिस्ट के तौर पे होती है, वो सब कुछ होती है, लेकिन उसमें मेरा मकसद ये है, वो मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ, मैं खुद भी गुजरना चाहता हूँ। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने चाहा भी कि शायद नज़ीर हमारी बात क्यों नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन मेरी खामोशी इसलिए कि मैंने कहा जब अल्लाह चाहेगा ना तब होनी है ये जो, क्योंकि मेरी नीयत सारी अल्लाह के सामने है, बदलों के सामने नहीं। आजिज़ी है, मोहब्बत है। इस मोहब्बत है तो मैं तलाश करता हूँ ना। अब मुझे बुलाया इन्होंने, ये जो हैं आपके बसीरपुर से आगे जो बहुत बड़ी गद्दी है उनकी, माफ़ करें, इजाज़ शाह साहब जो हैं, जो सैयद इजाज़ शाह साहब हैं, बहुत बड़ी गद्दी है। मुझे एकदम उसके पीर क्या नाम है उसका, नहीं पीर नहीं, बहुत बड़ी है, बसीरपुर से आगे के पास आगे निकलते जाएँ थोड़ा। मुझे उन्होंने ये बुलाया, इजाज़ शाह साहब हैं, इनके समझी, इनके हैं हम जुल्फ़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के, वो वाली सारी गली। वो उन्होंने बुलाया, सारी बातें हुई, लेकिन शरीयत का एक रत्ती वहाँ नहीं थी। मुझे उन्होंने ज़ोर लगाया ये कर लें, मैंने नहीं किया। मुझ पर प्रेशर आया, मैंने कहा मैंने नहीं लिखनी, ये आप लिखें। मैं अपनी तमन्ना से और समझ के लिखता हूँ कि इन लोगों की तकलीफ़ करने से लोगों को जहाँ भी, अभी अगर कम दर्जे के लोगों के बारे में अगर मैं लिख रहा हूँ ना, आम लोगों से उनके दर्जे फिर भी बुलंद हैं, और आगे जाऊँगा और मिलेंगे, और निकलूँ तलाश में निकल रहा हूँ तो अच्छी सच्ची चीज़ों बजाय इसके कि मैं मलंगों पे लिखूँ, मेरे ठेलों पे लिखूँ। लोगों ने इसको सूफियत समझा हुआ है। जो चीज़ें मैंने देखी है, जो सूफियत को एक बिज़नेस बनाया हुआ है ना, वो सिर्फ सूफियों ने नहीं बनाया। आपको भी अच्छी तरह पता है कि उनके ताने कहाँ तक जाकर कहाँ पहुँचते हैं, ये लोग किन की ज़रूरत है। हज़रत साहब ने भी इशारा भी किया था थोड़ी देर पहले अकरम अमान साहब का। तो मकसद ये है कि ये तहम्मुल तो ये है कि हमें सारी चीज़ों को पता है ज़्यादातर। सूफियत को सीखना, सूफियत क्या है, खुद अल्लाह ताला के कुर्ब की तरफ जाना और उस मुकाम की तलाश में रह के खालिस चीज़ की तलाश, मेरे खुद तमन्ना है। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। कभी जमात के अंदर ये बात नहीं होती कि ऐसा हम इसलिए नहीं इकट्ठे होते हैं कि हम ये डिस्कस करें कि हुजूर में क्या हो रहा है, ये गुजरांवाला में क्या हो गया, या कौन सी जमात उठ गई या डाउन हो गई। हम आते हैं यहाँ पे पुरखुलूस तरीके से बैठ के लताइफ करते हैं, जिक्र करते हैं, और उसके बाद उठ के चले जाते हैं। आपको मज़े की बताऊँ, इसी सिलसिले के कुछ मेरे पास डॉक्टर्स भी हैं, न्यूरो सर्जन भी हैं,
सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया के, वो मुख्तलिफ जगह पे, वो अकरम मवान साहब के थे, वो उनसे भाग चुके हैं। पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। FCPS किया हुआ है, बड़े बड़े मेरी अपनी